Rahim, you are watching our channel Dr. Mohammed Bilal Danish کے ساتھ. ناظرین کرام، تمہید کے طور پر قرآن مقدس کی ایک آیت ذہن میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دنیا میں جو مسلمانوں پہ ایک احسان ہے، اہل ایمان پہ جو احسان ہے، وہ جہاں رسول اللہ کی ذات ہے، جہاں قرآن مقدس کا وجود مطہر ہے، وہیں کچھ دنوں کے اعتبار سے دن بھی ہیں، جیسے جمعہ کا دن ہے. اسی طرح پھر مہینوں کے اعتبار سے ایک مہینہ بھی ہے. اور ہمارے بہت پیارے ناظرین کرام، وہ مہینہ جو ہے رمضان ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا کہ یہ ہم نے تمہاری بخشش کے لیے بنایا. بس ان 30 دنوں میں تم ہمیں وقت دو، 3 کام کرنے ہیں تم نے احادیث کی روشنی میں. دن میں کیا کرنا ہے؟ سیام الیوم، سامہ سوم کہتے ہیں چپ رہنے کو، ویسے عربی میں کہتے ہیں، لیکن کھانا پینا ابتدائے سحر سے لے کر ڈان ٹائم سے لے کر فجر تک کھا سکتے ہیں. پھر روزہ ہے، ہر جائز چیز سے بھی روزہ ہے. اور پھر اس کا ایک افطار کا وقت بنایا. پہلی امتوں میں مسلسل روزے ہوتے تھے، یہ بھی مہربانی فرمائی کہ اس امت کو افطاری عطا فرمائی، سحری جیسی برکت دی. پھر فرمایا دن میں تم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن جب رات کھڑی ہو، اور خاص طور پہ قیام اللیل یعنی صلاۃ التراویح، رات کو تراویح کی عبادت کرو، نماز پڑھو. تراویح کسے کہتے ہیں؟ اصل میں تراویح کا لفظ راحت سے ہے، یعنی ایسی نماز جس میں وقفہ ہے. غور کرو کہ کون سی آیتیں پڑھی گئی ہیں. 4 رکعت کے بعد ایک دعا ہے جو سکھائی جاتی ہے، اور پھر صلاۃ التراویح جس نے پڑھی اور قیام اللیل اس کا مکمل ہوا، اور پھر اسی طرح اس نے دن بھر میں روزہ رکھا. اور تیسرا کیا ہے؟ تلاوت القرآن الکریم، خود بھی تلاوت کرے یا کسی جگہ سنے اس کو. 3 کاموں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کو بخشش کی ضمانت کا ذریعہ بنایا مومن کے لیے، اور یہ تحفہ ہے اہل ایمان کے لیے. تو ہم استقبال رمضان کے عنوان پر بات کر رہے ہیں آپ سے. بہت کوشش کیجئے اپنی مصروفیات، کیا ہماری مصروفیات ہیں، مدت سے زندگی ایک ڈگر ڈوں جا رہی ہے، کوئی نہ نظم ہے نہ کوئی طریقہ ہے. خدا کے لیے محتاط ہو جائیے اور وقت دیجئے اس ماہ مقدس کو. ایک بات سنا کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر کوئی پوری زندگی درست کرنا چاہتا ہے تو ان 30 دنوں کو درست کر لے، یا 29 جتنے بھی بنتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رمضان کے بعد عید رکھی ہے. اچھا روزہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایسی عبادت ہے جو صرف میرے لیے ہے. اچھا روزے میں ریاکاری بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی جج کرے اس کا ہے کہ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے خالص عبادت ہے. اور اپنے روزے کا بھی پورا خیال رکھیں، جو اس کے آداب ہیں، غیبت، چغلی، بد نظری، ٹھیک ہے، حرام کاموں سے اجتناب. حرام جب حلال روک دیے تو بدرجہ اولا حکم ہے کہ حراموں سے بھی احتراز برتے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان کو بہت خوب انداز سے اللہ نے توفیق دی تو نبھائیں گے، اور صدقہ کریں غرباء پر، خاص طور پہ غرباء پر. یہی اس رمضان کا استقبال ہے. انشاءاللہ جنت میں یہ ہمارا استقبال کروائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت کے روزے، امت کی عبادات، ان کی نیتیں قبول فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم. ہمارا چینل جو ہے اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. بارک اللہ. السلام علیکم.